बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुलज़िम ज़ाकिर जाफ़र की दरख्वास्त ज़मानत के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे जो बड़े चोर हैं, साबिक डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं CDA के, उनके और बाकी मुलज़मान के ख़िलाफ़ एक केस था, उसमें उनको सज़ा हो गई है। बड़ी अहम डिटेल्स हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सलीम मांडवी वाला को फिर नैब बुरी लगने लगी है। मामला क्या है? शहबाज शरीफ बिलावल ज़रदारी से फ़ोन करते हैं और बिलावल ज़रदारी कहते हैं कि शहबाज शरीफ आप हमसे बात कर लिया करें, मरियम नवाज़ को ना कहिएगा कि वो हमसे बात करें, क्योंकि हम आपके सिवा किसी से बात नहीं करेंगे। मरियम का क्या रिएक्शन आया वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में हम बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान। आज आपने देखा फ़ौज पर जिस तरीके से हमले किए, एक तो भारत को आज आग लगी थी DGISI के काबुल जाने की वजह से, दूसरी तरफ जो भारतीय एजेंट हैं पाकिस्तान में उनको भी बड़ी तकलीफ़ थी। और आपने देखा कैसे आज सोशल मीडिया पर वो ट्विटर अकाउंट्स जिनको मरियम नवाज़ फॉलो करती है, या वो अकाउंट्स जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने बनाए हुए हैं, वहाँ पर कैसे आग लगी हुई थी और क्यों तनकीद कर रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान की तनकीद का कप्तान के खिलाड़ी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, और कैसे आज ये अलल ऐलान कह दिया है कि उसको मौलाना नहीं कहना, सिर्फ फजलुर रहमान कहना है। बड़ी अहम और दिलचस्प तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साबिक डायरेक्टर जनरल हैं CDA के, उनके ख़िलाफ़ केस था और उस केस में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई और केस का फ़ैसला जो है वो एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने सुना दिया है। साबिक डिप्टी डायरेक्टर जनरल CDA ग़ुलाम मुर्तज़ा मल्लिक को 5 साल कैद, जबकि शॉपिंग सेंटर की गैर कानूनी मंजिलें बनाने वाले मालिक राना कयूम को 7 साल कैद। जो साबिक डिप्टी डायरेक्टर जनरल CDA हैं ग़ुलाम मुर्तज़ा, उनको 5 साल कैद, और जो शॉपिंग सेंटर की गैर कानूनी मंजिलें बनाने वाले मालिक राना कयूम को 7 साल कैद और 1 अरब रुपए जुर्माना की सज़ा सुनाई गई है। ये वही जज हैं, जज मोहम्मद आज़म खान साहब, जिनका हम जिक्र करते हैं और मैं आपको बताता रहता हूँ कि ये जज मोहम्मद आज़म खान और जज मोहम्मद बशीर, इनको नज़र न लगे, इन्होंने करप्ट माफिया के लिए ऐसा जो शिकंजा टाइट किया हुआ है कि करप्ट माफिया बच नहीं सकती, और उनमें ये एक अहम केस है। और अदालत ने जो सुफ़ा गोल्ड मॉल की बलाई 4 मंजिलें हैं वो भग के सरकार ज़ब्त करने का भी हुक्म जारी किया है। ये रेफरेंस था नाजायज़ इख्तियारात का, CD अफसरान पर इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का ये रेफरेंस था, जिसमें अदालत ने यह सज़ा सुनाई है। और CD अफसरान अम्मार इदरीस, खलील अहमद और खादिम हुसैन को भी कैद की सज़ा सुनाई गई है। तमाम मुलज़मान को कमरा अदालत से ही गिरफ़्तार कर लिया गया, और ये जज मोहम्मद आज़म खान साहब का एक बड़ा ही खूबसूरत फ़ैसला है। सलीम मांडवी वाला जिसके ख़िलाफ़ केस है और जज मोहम्मद बशीर साहब के पास जिसके ख़िलाफ़ केस है, उसको फिर नैब बुरी लगने लग गई है। और सेनेट के साबिक डिप्टी चेयरमैन हैं, उन्होंने धमकी दी है नैब की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट के अहाते में नैब की जानिब से जो गिरफ़्तारी पर रद्द-ए-अमल देते हुए उन्होंने कहा, अदालत ने मुलज़िम की गिरफ़्तारी पर नैब की मुआफ़ी मुस्तरद कर दी है। नैब खुद को आला अदालतों के सामने पाबंद नहीं समझता, नैब गर्दी की शदीद मजम्मत करते हैं। एक शख्स 116 अरब रुपए का फ्रॉड करता है, 4000 लोगों के ख़िलाफ़ फ्रॉड करता है, और सलीम मांडवी वाला को इतनी खुशी है कि नैब वालों से गलती इतनी हुई कि वो जब उस तक पहुँचे तो वो अहाता अदालत में पहुँच गया था और वहाँ गिरफ़्तार किया, और इस बुनियाद पर अदालत ने नाराज़गी का इजहार किया था। अदालत ने यह नहीं कहा था कि मुलज़िम को क्यों गिरफ़्तार किया जा रहा है, अदालत तो ये कह रही है कि अहाता अदालत में अगर आप सुप्रीम कोर्ट के सामने आके कोई ज़मानत लेने आएगा और आप अदालत में दाखिल होते बंदे को अगर आप गिरफ़्तार कर लेंगे तो ये मामला कैसे चलेगा, लोग अदालतों में कैसे आएंगे। सुप्रीम कोर्ट का कायम मुकाम चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब का एक लीगल स्टांस था, लेकिन सलीम मांडवी वाला उसको बुनियाद बना के कहते हैं नैब गर्दी की मैं मजम्मत करता हूँ। नैब खुद को कानून और आइन से बालातर इदारा समझता है। अब बदनाम ज़माना नैब को हदूद में लाने का वक्त है, नथ डालने का वक्त है। वफाकी वज़रा अभी से नैब के ख़िलाफ़ बयानात दे रहे हैं। आप ये भी जानते हैं कि यही वो लोग हैं, यही वो जो जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो हम जिसका अक्सर ज़िक्र करते हैं। कराची में जिस तरीके से फ़ायदे पहुंचाए जाते हैं, कराची की नैब की अदालतें और सिंध की जो नैब की अदालतें हैं, या DG नैब कराची कौन है? डॉक्टर नजफ़ कुली मिर्ज़ा,
یہ آصف زرداری کا کلاس فیلو بھی ہے، اور آصف زرداری نے ڈاکٹر نجف کلی کو اپوائنٹ کیا تھا، تو وہ کیوں نہیں نوازے گا، کیوں نہیں ان کو ریلیف دے گا، کیوں نہیں ان کے کیسز میں ان کا ساتھ دے گا؟ اور سلیم مانڈوی والا، آپ یہ بتائیں کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دی جاتی ہے آصف زرداری کی، اور آصف زرداری کہتے ہیں کہ جج محمد اعظم خان کے پاس میں نے کیس نہیں سنوانا، اسلام آباد کی احتساب عدالت میں کیس نہیں سنوانا، میرے کیس ٹرانسفر کیے جائیں کراچی۔ کیوں ٹرانسفر کیے جائیں؟ کیونکہ وہاں پر ڈاکٹر نجف کلی بیٹھا ہے، ڈی جی نیب کراچی، اور وہ نوازے گا، اور وہ کلاس فیلو بھی ہے، اس نے لگایا بھی ہے آصف زرداری نے، تو وہ کوئی نہ کوئی بدلہ تو چکائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم رونا روتے ہیں کہ سندھ میں جو کراچی نیب کے حالات ہیں اس سے اس لیے ہم نا امید ہیں۔ وہاں نادرا کا ادارہ تباہ کیا زرداری مافیا نے، وہاں پر ایف آئی اے کا ادارہ تباہ کیا ہے، وہاں پہ نیب کا ادارہ تباہ کیا ہے، اپنے لوگ لگائے ہیں، اور یہ ہے ان کی 18ویں ترمیم جس کا یہ ثمر آج تک کھا رہے ہیں۔ شہباز شریف نے آج کال کی، حالانکہ شہباز شریف پی ڈی ایم کے جلسہ میں کراچی میں تھے، بلاول زرداری سے ملاقات نہیں ہوئی، اور بلاول زرداری کو شاید یہ تکلیف تھی کہ اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے تو ہمیں چھوڑ دیں، پہلے کراچی کے لوگ تنگ ہیں، پہلے پاکستان تحریک انصاف نے ہمارا جینا حرام کیا ہوا ہے، اور اب آپ آ کے یہاں جلسہ کر رہے ہیں، اس بات پر وہ ناراض ہوں گے۔ اب آج شہباز شریف نے بلاول زرداری کو فون کیا، تو بلاول زرداری نے کہا ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ کا جو لانگ مارچ ہے اس میں بھی ہماری گڈ وشز آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ہم آپ سے رابطہ کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اگلے ہفتے ان کی ملاقات بھی ہو جائے، سارا کچھ کریں گے، لیکن ایک کام نہیں کریں گے، مریم نواز کی کال نہیں اٹینڈ کریں گے، مریم نواز کے کسی بندے سے رابطہ نہیں رکھیں گے، مریم نواز کے بندوں کو ہم لفٹ نہیں کروائیں گے۔ جس پر شہباز شریف نے کہا کہ نہیں، میں ہی رابطہ کروں گا، یا میرا ترجمان آپ سے رابطہ کرے گا، یا حمزہ رابطہ کرے گا، مریم نواز نہیں رابطہ کرے گی۔ مریم نواز کی جو ترجمان ہے اس نے کہا کہ مریم کو بھی کسی سے شوق نہیں ہے باتیں کرنے کا، اور نہ مریم کے پاس اتنا فری ٹائم ہے کہ وہ کسی کو کال کرے۔ اور اسد عمر نے بڑی پیاری بات کی، اسد عمر نے کہا کہ شہباز شریف کی تقریر پر یا شہباز شریف کے بیانات پر ہمیں ضرورت ہی نہیں رہی، وہ اپوزیشن لیڈر ہے نا، اسد عمر کہتے ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑتی شہباز شریف کے بیانات پر کوئی رد عمل دینے کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مریم نواز خود رد عمل دے دیتی ہیں، مریم نواز خود کاؤنٹر کر رہی ہیں، ہمیں کیا ضرورت؟ چچا بات کرتا ہے، بھتیجی اس کو غلط قرار دے دیتی ہے، تو حکومت کا کام تو مریم نواز کر رہی ہے، اس وجہ سے شہباز شریف کے بیانات پر ہمیں کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی آج بلاول زرداری کا بھی میسج تھا جو انہوں نے مریم نواز کو نو بولا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ذاکر جعفر کی درخواست ضمانت، آپ جانتے ہیں کہ ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے ذاکر جعفر اور اس کی وائف کی درخواست ضمانت خارج کی تھی۔ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ جسٹس عامر فاروق صاحب پیر کو 6 ستمبر کو ذاکر جعفر کی درخواست ضمانت پر سماعت کریں گے، اور اس پر جو ملزمان ہیں ان کو بھی اور پروسیکیوشن کو بھی جو جاری کیے گئے تھے، نوٹسز جاری کیے گئے تھے، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ پیش ہوں، اور پیش ہو کے 6 ستمبر کو عدالت کو اسسٹ کریں تاکہ عدالت قانون کے مطابق اس سارے معاملے کو دیکھے اور عدالت یہ بتائے کہ ہاں یہ جو معاملہ ہے کیا اس میں ملزم ذاکر جعفر کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا۔ آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں فضل الرحمان۔ آپ جانتے ہیں آج سارا دن طوفان بدتمیزی اٹھایا انڈیا نے بھی، بھارت کو بھی تکلیف تھی، بھائی وہ ISI چیف ہے، اور ISI چیف نے کابل ایئرپورٹ پر پہنچ کر ایک فیمیل نے، انگریز لڑکی تھی، اس نے انٹرویو لیتے ہوئے کہا، بات پوچھی، انہوں نے کہا کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا ٹینشن نہیں لینی، ویسے ہی آیا ہوں، کیوں آیا ہوں؟ میں ISI کا چیف ہوں، میری مرضی میں جہاں جاؤں، آپ نے ٹینشن نہیں لینی، آپ نے فکر مند نہیں ہونا، تکلیف تو سب کو ہے، امریکہ کو بھی تکلیف ہے، بھارت کو بھی تکلیف ہے۔ آج بھارت سارا دن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ طالبان جب سرکار بنانے جا رہی ہے تو تب ISI چیف کیوں گئے ہیں؟ پھر ان کے جو خیر خواہ پاکستان میں جو ان کے ایجنٹ ہیں ان کو بھی بڑی تکلیف تھی، اور آج سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر جو طوفان بدتمیزی اس مافیا نے اٹھایا آپ بہتر جانتے ہیں۔ اب ایک بات ہے، اور وہ ہے مولانا فضل الرحمان کی۔ فضل الرحمان نے آج جو فوج کے بارے میں جو گفتگو کی ہے، یہ فضل الرحمان تب کرتے ہیں جب فضل الرحمان کو نو بول دیا جاتا ہے، یا فضل الرحمان کا جو خزانہ ہے وہ خالی ہو جاتا ہے،
تب وہ اس طرح کی سخت زبان استعمال کرتے ہیں۔ اس کا جواب دیا ہے وزیر اعظم عمران خان کے مشیر نے اور معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے۔ انہوں نے جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے نام کے ساتھ مولانا لگانے پر اعتراض کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اب بھی ڈیزل پیتے ہیں، کیا اب بھی وہ ڈیزل کا استعمال کرتے ہیں؟ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ میں تو فضل الرحمان کو مولانا نہیں کہوں گا، یہ مولانا نہیں ہے اور مولانا جیسا لفظ اس کے نام کے ساتھ نہیں لگانا چاہیے۔ ساتھ شہباز گل نے کہا کہ پاک فوج سے متعلق بیان پر جو شدید تنقید کی شہباز گل نے، اور کہا کہ فضل الرحمان نے پاک فوج اور اس کی قربانیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی بےعزتی کی ہے۔ کہا فضل الرحمان نے گزشتہ روز پاک فوج کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا۔ 6 ستمبر ہمارا یوم دفاع ہے اور اس دن ہم شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس دن کی مناسبت سے مولانا فضل الرحمان کا حالیہ بیان نہایت ہی گھٹیا تھا۔ شہباز گل نے کہا مولانا فضل الرحمان کا ماننا ہے کہ پاکستان پر حکومت کے لیے آرمی کے دروازے پر جا کے بھیک مانگنی پڑتی ہے۔ ہم تو ابھی حکومت میں ہیں، جبکہ مولانا ایک طویل عرصے سے اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ کیا انہوں نے اقتدار میں آنے کے لیے بھیک مانگی؟ اور کیا اس بھیک مانگنے کے بدلے قوم سے معافی مانگی کہ ہاں ہم 30 سال بھیک مانگتے رہے، اب جب ہمارے کشکول توڑ دیے گئے ہیں تو اب ہمیں خیال آیا قوم کو بتانے کے لیے کہ حکومت میں آنے کے لیے بھیک مانگنا پڑتی ہے؟ پھر آپ مانے کہ زرداری بھی بھیک میں لیتے ہیں، آپ پھر مانے کہ نواز شریف 3 دفعہ بھیک میں وزیر اعظم بنے ہیں، اور فضل الرحمان جتنی دفعہ یا متحدہ مجلس عمل جتنی دفعہ بناتی رہی ہے وہ بھی بھیک میں بناتے رہیں۔ پھر ساری چیزیں تسلیم کریں اور قوم سے معافی مانگیں۔ شہباز گل نے مولانا سے مطالبہ کیا ہے کہ کرپشن کے پیسے سے جائیدادیں بنانے سے قوم سے معافی مانگیں۔ مولانا نے اس قوم کے لیے اپنے پسینے کا ایک قطرہ نہیں گرایا۔ ہاں حلوہ کھاتے ہوئے مولانا پسینے سے ضرور شرابور ہوتے تھے۔ شہباز گل نے کہا میں آئندہ فضل الرحمان کو مولانا نہیں کہوں گا کیونکہ ان کا اقدام بھی اس خطاب کے لائق نہیں ہے، اور میں کوئی اور کہے گا تو میں اس کی مذمت بھی کروں گا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے ہی یہ میسج ہے مولانا فضل الرحمان کے لیے، اور اس کے بعد بھی مولانا فضل الرحمان کیا پاک فوج پر اور پاک آرمی پر جو تنقید کریں گے۔ دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔